أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان اللہ. وخلق الجان من مارج من نار. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. ذرے کی کیا مجال سورج کے سامنے، ذرے کی کیا مجال سورج کے سامنے، بندے سے ہو حمد بیاں کیا پروردگار کی، بندے سے حمد کیسے ہو بیاں پروردگار کی۔ اللہ پاک کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود اللہ محدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد شکر، اس کی توفیق خاص سے ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں توفیق بخشی۔ آج 10 رمضان المبارک افطار نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو مرحبا رمضان میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک یوم وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور آج کے دن کو اس عظیم ہستی کے ساتھ نسبت حاصل ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ناظرین کرام، آپ بھی وہ مقدس خاتون ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر النساء العالمین کہا، تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا موضوع بھی یہی ہے، شان عظمت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے معزز مہمانوں کی طرف۔ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اسلامک سکولر سید انجم حسین شاہ بخاری۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد حریرہ تشریف لائے۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھے تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میزاب رحمت
باری تعالیٰ کے بعد میری محمد حریرہ قادری صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں، ان پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چاند کو پھر جوڑنے والے آجا، چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آجا۔ ہم بھی ٹوٹی ہوئی قسمت، سبحان اللہ، بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ گھر جانے دے، آقا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سبحان اللہ۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمت
ساتھ بہت ساتھ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے آقا اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رسا آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رسا آئے گا اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اور آخر میں کلام کے دو سے تین شعر پڑھ جس کے بعد چلا میری حضر مکمل ایک دفعہ ہم نے کہا پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بے نصیب پیر سید نصیر کا لکھا ہوا کلام اس کے دو سے تین اشعار جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تیرے در کی قدرت اسے راہ دکھائی تیرے در کی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی سبحان اللہ دکھائی تیرے در کی جس کے مقدر شعر بات کریں رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر رویا ہوں میں
سنائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں. اور بڑی خوبصورت سی ہے. آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر سبحان آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑھتا ہوں آج کے موضوع کی طرف. علامہ صاحب کی طرف سفر کروں گا. علامہ صاحب آج 10 رمضان المبارک ہے اور یوم وصال حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آغاز میں مختصر تعارف پیش فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جواد بھائی، آپ کی ٹیم، تمام لوگوں کو کہ آپ امسال کی طرح اس بار بھی رمضان المبارک کے ان خوبصورت لمحات میں آپ یہ نشریات روزانہ چلا رہے ہیں. یقیناً یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کے پیچھے بہت محنت ہے. اللہ پاک آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور رمضان کی بہاروں کے صدقے آپ کی زندگیوں میں بھی بہاریں نصیب فرمائے. رمضان المبارک کی ان خوبصورت بہاروں میں آج آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی ایک عظیم بہار کا ذکر چھیڑا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ مکے کی ایک سرمایہ دار اور تجارت کرنے والی عورت، جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں. وہ اپنی سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے جدا ہے، اس لیے بھی وہ ممتاز ہو گئی. عورتیں تو ساری ہی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن جو عورت میرے نبی کے نکاح میں آ جائے پھر وہ عام عورت نہیں رہتی، وہ خاص ہو جایا کرتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسی کائنات میں کوئی اور عورت نہیں ہے. کاحد من النساء، آپ کو اللہ نے اتنا مقام اور اتنی عزت عطا فرما دی ہے
کہ آپ جیسا کائنات میں اور کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ عورتیں تو ہیں، لیکن اس نسبت سے اتنی شان والی، عزت والی کوئی عورت نہیں ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ اس لیے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو میرے نبی کے نکاح میں آ گئی ہیں۔ اب یہ کائنات کی ساری عورتوں سے میرے نبی کی نسبت نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ ان میں سے ایک سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ مکے کی ایک تجارت کرنے والی عورت ہیں، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ کا تجارت میں ایک نام تھا، دور دراز آپ کا سامان جایا کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ تجارت کے لیے آپ کا سامان لے کر جاتے، لیکن ایک بار آپ کا سامان تجارت جو تھا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء سرور کون و مکان سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس بھیجا گیا، اور ایک ہی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامان تجارت لے کر گئے۔ پھر جب واپس آئے تو امین اور صادق، جن کو کافر بھی کہا کرتے تھے، جب وہ سامان تجارت دوسرے ممالک سے واپس لے کر خوب منافع کے ساتھ واپس آئے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا کہ میرے نبی اتنے امین ہیں، اتنے صادق ہیں کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو تھی وہ 40 برس تھی، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 25 برس تھی۔ آپ اندازہ کیجئے جواد بھائی کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس طرح نبوت کا تاج بھی نہیں تھا، ظاہراً کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہوں گے، لیکن کیا وجہ تھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں روزانہ پیغام نکاح آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا متاثر کیا کہ ایک ہی مرتبہ لین دین کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اگر نکاح کرنا ہے تو وہ اس ہستی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ابتدائی زندگی ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ مبارک لمحات اور وہ ساعتیں بھی آئی کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے حضور کے حریم ناز میں تشریف لے آئی، اور مکمل پھر اس آیت کی مصداق بنی کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم کائنات میں تمہارے جیسی اور کوئی عورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کو اپنائیں۔ سوال کی طرف دوبارہ پلٹوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شوہر اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوی، زندگی کیسے بسر کی، اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ جواد بھائی یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امام الانبیاء ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا، تو ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بطور شوہر ہی نہیں بلکہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں میرا نبی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور تو وہ اگر سپہ سالار ہوں تو پھر بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اگر وہ نبی ہوں پھر بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اگر وہ شوہر ہوں تو پھر بھی بے مثل و بے مثال ہیں، اگر ہادی رہبر ہوں تو پھر بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ وہ الغرض کسی بھی دنیا کے کسی بھی فیکلٹی کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو حضور بے مثل و بے مثال ہیں، حضور کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ تو شوہر ہیں ہی ہیں، اور خدیجہ کتنے قسمت والی ہیں اور کتنے ناز والی ہیں، کتنے بختوں والی ہیں کہ جس کو اللہ نے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عطا فرمایا ہے۔ یہ تو وہ خوش نصیبہ ہیں خدیجۃ الکبریٰ۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی مبارک ہے وہ بھی، ان کی بھی اتنی قربانیاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں کہ جن کی صبح قیامت تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان 4 خواتین میں سے ہیں جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے ممتاز بنایا ہے۔ ان میں ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری کائنات کی عورتوں سے یہ 4 خواتین ممتاز ہیں۔ ان میں ایک حضرت آسیہ جو زوجہ ہیں فرعون کی، ان کا بڑا مقام ہے۔ پھر دوسری حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کا بڑا مقام ہے۔ پھر تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بڑا مقام ہے۔ اور پھر چوتھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اتقیہ اصفیہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کا بڑا اور مقام اور مرتبہ ہے۔ ان 4 خواتین میں ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، وہ بڑا کٹھن دور تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن چاروں اطراف سے حملہ آور تھے۔ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس وقت خدیجہ نے میرا اقرار کیا ہے، جب لوگ مجھے چھوڑ رہے تھے اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنایا ہے۔ اور اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر ازواج مطہرات سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی حضرت خدیجہ کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ خدیجہ کیسی بیوی تھی اور میں نے ان کو کیسا پایا ہے۔ 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ساتھ گزرے، اور جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی تب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ آپ کتنی جان نثار بیوی ہیں۔ آپ نے کہا کہ بطور شوہر اور بطور زوجہ کیسی زندگی گزری کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی وحی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے گئے اور کافی دن قیام کیا۔ اور کون سی وہ ہستی تھی جو مکے سے پیدل چل کر اس دور کے اس بیابان سے گزر کر اس چوٹی کے اوپر جہاں آج بھی اکیلا تنہا بندہ نہیں جا سکتا، اسے خوف آتا ہے، تو غار حرا کی چوٹی پر کون سی وہ ہستی تھی جو صبح بھی اور شام بھی میرے نبی کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی؟ کبھی کھانا لے کر جا رہی ہیں، کبھی پانی لے کر جا رہی ہیں۔ وہ کون ہستی ہے؟ اور اتنی خدمت ہے، یہ اتنی خدمت کی کہ آخر اللہ نے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سلام بھیجا ہے۔ کائنات میں یہ واحد عورت ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے کہ جب جبریل امی حاضر ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، تو جبریل امی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض گناہ ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں خدیجہ آ رہی ہیں اور اللہ ان کو سلام پیش کرتا ہے اور میرا بھی ان کو سلام ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر ناز کرنا چاہیے کہ جن کی ہستی کو خدا بھی سلام پیش کرتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کروڑوں کروڑوں سلام ہو آپ پر کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے، میرے نبی کی خدمت کی، اور خدمت میں پھر خدمت بھی ایسی کی کہ خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے مثل و بے مثال جوڑا تھا جس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ملتی، نہ کائنات میں کوئی شوہر ایسا ہے، نہ کائنات میں کوئی بیوی ایسی ہے۔ شوہر بھی بے مثل و بے مثال ہے اور بیوی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی زندگیوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سید انجم حسین شاہ بخاری آج کے ہمارے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ آج کے موضوع سے یہی میسج ملتا ہے کہ ہمیں عورتوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے، آخر میں اختتامی کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں سید انجم حسین شاہ بخاری جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، انہی کے ساتھ
محمد حریرہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔